بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے، میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ محترم ناظرین و سامعین، ماہ رمضان المبارک کے خصوصی دروس کا جو سلسلہ ہے اس کا 7واں درس لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور گزشتہ 2 سے 3 دن ہماری دوسری ویڈیوز اپلوڈ ہوئیں جو کہ ہمیں مجبوراً بنانا پڑی، ورنہ بڑا خوبصورت سلسلہ جو ہمارے ماہ مبارک کے دروس کا ہے، اور اس کے علاوہ بھی ماہ رمضان کے حوالے سے اور بھی ہمارے الحمدللہ تیاری ہے آپ کی خدمت میں خصوصی دروس پہنچانے کی، لیکن وہ مجبوراً اس لیے پھر بنانا پڑتی ہیں کہ جب خاص کر توحید کے نام پر، توحید کے اوپر کچھ امامہ پوش حملہ آور ہوتے ہیں جی، اور مکتب کی جو سریعاً کھلی ہوئی توحید پر مبنی تعلیمات ہے ان کو گڈمڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ولایت تکوینی کا ٹچ لگا کے، اور بچوں والی مثالیں دے کے، بالکل نچلی سطح کی مثالیں دے کے، اور میں تو مومنین جو ہمارے صاحب مطالعہ اور بڑے بڑے سالوں سے مجالس سننے والے ہیں، ان پہ بھی حیران ہوتا ہوں کہ کس طرح آسانی سے ان کے فریب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یعنی توحید باری تعالیٰ میں بھی انہوں نے مسلکاً وہ بنا لی ہیں کہ یہ وہابی توحید ہے، یہ شیعہ توحید ہے، یہ سنی توحید ہے، دیوبندی توحید ہے، جبکہ ہمیں ان ساری چیزوں کو معیار نہیں سمجھنا چاہیے۔ معیار جو ہے قرآن کی توحید جو ہے، جو محمد اور آل محمد علیہ السلام نے پیش کی توحید، وہ توحید ہونی چاہیے۔ لیکن بدقسمتی سے اگر کسی غیر شیعہ مسلک کے کسی اکابر کی وہی بات، وہی مطلب وہ بیان کر دے کہ جو اس آیت کا مفہوم بنتا ہے یا جو واضح آیت، کھلی آیت ہے، تو وہاں پہ جناب لیبلائز کر دیا جاتا ہے کہ یہ تو وہی نظریہ ہے جی، وہ فلانے نے دیا تو فلانے نے دیا۔ تو بہرحال ہماری مجبوری تھی کہ ہم توحید کے لیے ہی حاضر ہیں الحمدللہ۔ ہم نے کل بھی عرض کی تھی کہ توحید اور قرآن و اہل بیت یہ 2 ہی چیزیں ہیں، اساسیں ہیں ہمارے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں بھی ان کے علاوہ کچھ نہیں ہے تو آخرت میں تو ظاہر ہے کہ پھر انہی کی شفاعت کے ہم طلبگار بھی ہوں گے تو محتاج بھی ہوں گے۔ بہرحال تو وہ اس وجہ سے ہمارے یہ جو ایک سلسلہ چل رہا تھا، اس میں تھوڑا سا 2 سے 3 دن کا آپ کو گیپ دیکھنے میں آیا، لیکن الحمدللہ غیر حاضری نہیں ہوئی ناسازی طبیعت کے باوجود۔ یہ دروس نہیں تو دوسرے وہ بھی علمی دروس ہیں، وہ بھی توحید کے اس کے اوپر ہیں، وہ آپ کی خدمت میں ہم پیش کرتے رہے۔ تو آج اس درس کا جو عنوان ہے وہ ایک تو علم کی فضیلت، اور علم اور ایمان کا ربط کیا ہے، اور علم کے حوالے سے قرآن و اہل بیت میں ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے، اس کے متعلق انشاءاللہ بات کریں گے۔ دوسرا، اس کی جو ضد ہے، یعنی علم کی ضد جو ہے وہ جہل ہے، جہالت ہے، عالم کی ضد جاہل ہے، تو جہالت اور جاہل یعنی اس کے موضوع پہ تھوڑی سی کچھ احادیث آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو تھوڑا سا اپنے لفظوں میں آسان، جو مجھ جیسے کم علم بندے ہیں، کم فہم بندے ہیں ہمارے، لیکن علم سیکھنا چاہتے ہیں، علم کی طرف متوجہ ہونا چاہتے ہیں، ہماری گفتگو تو علماء کے ساتھ ہوتی نہیں ہے، وہ علیحدہ سوالات ہوتے ہیں جو ہم ان کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، لیکن آپ دیکھ لیجئے سوالوں کے جواب نہیں آئیں گے۔ یعنی جو بات میں پوچھ رہا ہوں آپ نے کس کلر کے، کس رنگ کے کپڑے پہنے ہیں، مثال کے طور پر، تو وہ مجھے رنگ کھل کے بتا دو بھائی اس رنگ کے پہنے ہیں، وہ یہ ہوتا ہے، یہ رنگ پہننا جائز ہے، وہ رنگ کسی نے منع نہیں کیا، فلانے رنگ کو ایسا، یہ اس طرح کے جوابات ہیں۔ یعنی سیدھا مجھ سے میں پوچھ رہا ہوں کہ بھائی آپ نے کیا سفید کپڑا پہنا ہے، تو آپ مجھے بتا دو جی پہنا ہے، بس بات ختم۔ نہیں جی، وہ سفید کون سا مکروہ ہے، سفید پہننا بلکہ افضل ہے، کالا بھی منع نہیں ہے، پیلا بھی نہیں، نیلا بھی نہیں، وہ بات کو گھما گھما کے بس اپنے آپ کو اور اپنے سننے والے اپنے حواریوں کو مطمئن کرنا ان کا کام ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہماری جو گفتگو ہے اس کا سٹائل عربی کی جگہ زیادہ تراجم پڑھنا آپ کی خدمت میں پیش، ہم نے جو وہ ایک ٹارگٹ ہے ہمارا، وہ عوام ہے کہ جو عام کم تعلیم یافتہ، جو اپنی روزگار کی مجبوریوں کی وجہ سے مدارس نہ جا سکے، کتب نہ پڑھ سکے، دنیاوی تعلیم بھی ان کی کسی کی پرائمری، مڈل، میٹرک، ہم ان کو زیادہ اکثریت ان کو ذہن میں رکھ کے ان کو سارا ترتیب دیتے ہیں کہ بات اس انداز سے کی جائے
اس لہجہ میں کی جائے، ان الفاظ کا چناؤ کیا جائے جو اگلے تک پہنچ جائیں۔ ہم توضیح المسائل والا جو ہے نا وہ نہیں رکھنا چاہتے، یعنی توضیح المسائل آپ آج بھی یہ 2023 میں بھی کوئی اٹھا کے دیکھ لیں کہ وہ آپ کو توضیح المسائل سے مسئلے معلوم کرنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو خود اس قابل ہونا پڑے گا کہ آپ بھی کم از کم ایک توضیح لکھنے کے قابل ہو جائیں، جو اس میں الفاظ مشکل ترین الفاظ اور نہ سمجھ آنے والے، بنا بر احتیاط واجب، جی احوال اولا، اس طرح احوات اولا اور کر کا پانی، مضاف پانی، مطلب آپ بریکٹ میں اس کے ترجمے بھی لکھیں تاکہ ایک عام بندہ کسی دیہات میں توضیح لے کے جائے کہ میں نے شرعی علم حاصل کرنا ہے تو اس کے پلے تو کچھ پڑے۔ تو جناب علم کی فضیلت یا علم کے حوالے سے یہ سارے مسائل کی جڑ ہی ہماری کم علمی ہے، ہمارا مطالعہ نہ کرنا ہے، اور خاص کر قرآن مجید فرقان حمید کو مطالعہ نہ کرنا، اس کو نہ پڑھنا، اور پڑھنا بھی تو بغیر ترجمہ کے پڑھنا۔ کیونکہ مولوی صاحب کا آرڈر ہے کہ آپ بغیر معصومین علیہ السلام کی اجازت کے بغیر، یا ہماری چونکہ ہم نائبین ہیں، ہم تو نائبین ہیں، نائبین امام ہے خود ساختہ، امام نے غیبت کبریٰ میں جاتے ہوئے فرما دیا کہ جو بندہ اب اس بابت میرا نائب خاص ہونے کا دعویٰ کرے باطل ہے۔ ہاں علمی طور پہ ہماری حدیث کے راویان کی طرف رجوع کرو، یہ بس اتنی کہ نیابت عامہ جو ہے وہ اتنا کہ ہے کہ مسئلے میں پھنس جاؤ تو، یا علم دین سیکھنا چاہو تو ان علماء سے جنہیں انبیاء کا وارث بھی قرار دیا گیا، ان سے پتہ کر لو، ان سے سیکھ لو۔ لیکن اب آج دیکھ لیں کہ آج مطلب کہ جو جس کا مقلد ہے اس کی نظر میں اس کا مجتہد وہ نائب امام ہے، عالم یہ ہے۔ اچھا اب نائب امام جو ہیں ان کا کام تھا کہ پھر وہ اگر اپنے آپ کو نائب انہوں نے بنا ہی لیا ہے، کلوا ہی لیا ہے، تو پھر وہ توحید کے معاملے ایک ننگی تلوار کے صورت سامنے آتے، لیکن نہیں، بدقسمتی سے وہ نائبین بھی جناب بہتے پانی کا شکار ہو گئے، یعنی پانی جس طرف جا رہا ہے بس اسی طرف جاؤ، اس کے مخالف سمت جاؤ گے نقصان کروا بیٹھو گے، مالی بھی تھے اخلاقی بھی۔ بہرحال تو قرآن نہ پڑھنا، نہج البلاغہ نہ پڑھنا، اب تو ترجموں کی صورت میں دیکھیں کتنی آسانی، اب تو میں نے ایسا بھی نہج البلاغہ کا ایک وہ دیکھا، بلکہ ہم نے 3 وہ تقسیم بھی کیے جن میں عربی ہے ہی نہیں ہے، اتنا سا ہے، وہ ساری اردو ہے، بس وہ ان لوگوں کے لیے کہ جو بالکل عربی پڑھ نہیں سکتے، ان لوگوں کے لیے۔ تو اب اتنی سہولت آ گئی ہے، صحیفہ کاملہ خریدیے اردو کی ترجمہ کے ساتھ جو ہے، کسی کا بھی ترجمہ لیں، وہ پڑھیں، نہج البلاغہ پڑھیں، قرآن پڑھیں، سیرت کی معتبر کتب جو آسان اردو میں ہیں وہ پڑھیں۔ نہیں آپ کو اتنی پہچان یا تو ہم سے رابطہ کریں، اگر آپ خرید بھی نہیں سکتے پھر بھی ہم سے رابطہ کریں، الحمدللہ۔ یہ ساری کتب جو ہیں یہ ان میں کوئی میری ملکیت نہیں ہے، ہم یہاں سے بھجواتے رہتے ہیں کتب، کئی ایسی خواتین رابطہ کرتی ہیں کہ آغا صاحب نہیں قرآن لینے کے پیسے، اسی رمضان میں، پچھلے رمضانوں میں چپ کر کے بھجوا دیتے ہیں ان کو ترجمے والا قرآن، کئی احباب آ کے لے جاتے ہیں جی۔ تو اگر آپ خرید بھی نہیں سکتے لیکن پڑھنا چاہتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں لیکن خریدنے کی قوت نہیں، تو کوئی بات نہیں، یہ ساری کتب آپ کی کتب ہیں، آپ بتائیے آپ کو جو سی کتاب چاہیے قرآن سمیت، نہج البلاغہ سمیت، آپ ہمارا جو مرکز تبلیغات کا واٹس ایپ ہے اس پہ اپنا ایڈریس بھجوائیں، نام بھجوائیں، انشاءاللہ خاموشی سے، رازداری سے، پردہ داری کے ساتھ جناب، بغیر کوئی شور شرابہ کیے۔ ہم نے کبھی اس چینل پہ نام بتائے ہیں کہ کون کون ہم سے کتب منگواتا ہے؟ نہیں، تو وہ آپ خاموشی سے بتائیں، ہم خاموشی سے، ڈاک خرچ بھی جو ہے وہ الحمدللہ ہم اپنے پلے سے خرچ کرتے ہیں، آپ کو نہیں وہ کہتے کہ آپ ڈاک خرچ بھجوا دیں، نہیں، آپ بس پڑھنے والے بنے، کتابوں کی آپ نے فکر نہیں کرنی اللہ کے حکم سے۔ اور اس ضمن جو مومنین اور مومنات جو ہیں جو متوجہ ہونا چاہیں قرآن کے حوالے سے، نہج البلاغہ کے حوالے سے، تو وہ بھی مرکز تبلیغات کے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں جی، مزید وقت ضائع کیے بغیر سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں کہ علم و آگاہی جیسی نعمت کا حصول، فضیلت علم اور ایمان، ان موضوعات کے اوپر مختصراً قرآن اور اہل بیت کی حدیث جو ہیں، فرمان قرآن اور حدیث اہل بیت آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ سورہ مبارکہ مجادلہ میں کہا گیا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھو کہ بھلا جاننے والے اور نہ جاننے والے لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ مگر نصیحت اور عبرت تو بس عقل مند لوگ ہی مانتے ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ زمر کی آیت نمبر 9 ہے، معذرت، سورہ مجادلہ آگے اگلی آیت ہے۔ جو لوگ تم میں ایماندار ہیں اور جن کو علم دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے گا، یعنی علم والوں کے درجات اللہ تعالیٰ بلند فرمائے گا۔ سورہ مجادلہ آیت نمبر 11۔ اب اس میں اس ضمن جناب مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمام فضائل کا سرچشمہ علم ہے، نیز تمام فضائل کی انتہا بھی علم ہے۔ پھر جناب امیر فرماتے ہیں کہ علم شریف ترین میراث ہے، علم آفتوں کے مقابل حجاب ہے، علم افضل ترین تو نگری ہے، علم عقل کا چراغ ہے، علم بہترین رہنما ہے، علم دولت مندوں کی زینت اور غریبوں کا حسن ہے، علم اشرف ترین
حسب و نسب ہے۔ علم مومن کی گمشدہ میراث ہے، علم سے بڑھ کر کوئی خزانہ مفید نہیں ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک، جس دل میں حکمت کی کوئی بات نہیں ہوتی وہ ویران گھر کی مانند ہوتا ہے۔ لہٰذا علم حاصل کرو اور دوسروں کو تعلیم دو، اور فقہ کی تعلیم حاصل کرو، اور جاہل ہو کر نہ مرو، کیونکہ خداوند عالم ہر جاہل کا عذر قبول نہیں فرماتا۔ یعنی علم کی آپ نے صحیح اور کوشش کی، علم حاصل کیا، اور اسی کوشش میں آپ جتنا علم حاصل کرتے گئے اس پر عمل بھی کرتے گئے۔ اب علم کی مختلف جہتیں آپ کے سامنے آئیں، ان میں سے جس جہت پہ آپ نے اعتماد کیا، کل کو وہ ناقابل اعتبار بھی ہوئی تو آپ کا عذر قبول کر لیا جائے گا، کیونکہ آپ مطلب نہ تو اتنے ذہین اور فطین تھے، نہ آپ کے پاس اتنا وقت تھا کہ اب آپ عالم ڈھونڈتے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی یہ جو کہا جاتا ہے عالم کی وہ کریں، الف عین لام میم والا عالم، تو اگر آپ کے بس میں وہ اول تو وہ دیکھیں نا، وہ مکلف پہ ڈالا ہوا ہے، یعنی وہ جس نے تقلید کرنی ہے وہ ذمہ داری بھی اس کی ڈالی ہوئی ہے۔ تو وہ اب دیکھیں، ایک بندہ گل پائگان جائے، ایک اصفہان جائے، ایک نجف اشرف جائے، ایک کہیں جائے، اور اتنا سرمایہ اس کے پاس ہو کہ وہ ان سے جا کے ان کے کچھ رہے عرصہ ان کے پاس رہے، ان کے قریبیوں سے پوچھے، یا خود آبزرو کرے کہ بھئی میں ان کے پاس ہو کے آیا ہوں، عالم ان میں سے کون ہے۔ یہ مکلف کی ذمہ داری ہے جی۔ مجتہدین ایک دوسرے کو عالم کی وہ نہیں دے سکتے۔ جو مجتہد کسی دوسرے مجتہد کے بارے میں یہ کہہ دے گا کہ وہ مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہیں، زیادہ عالم ہے، اس کا اپنا دعویٰ اجتہاد جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گا۔ تو اس لیے انہوں نے مکلف پہ ڈال دیا کہ بھئی تم جانو تمہارا کام جانے، خود عالم ڈھونڈو، دعویٰ سب کا ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ عجیب ایک مخمصہ سا صورتحال ہے، دعویٰ سب کا ہے کہ عالم میں ہوں، یعنی جو مجتہد ہے، اور کنفیوز شیعہ عوام ہے۔ اب ہر بندہ جو ہے اچھا مختلف فتاوے بھی، کسی کے نزدیک کوئی چیز حلال ہے، جائز ہے، بلکہ وہ حکمن کہتا ہے کہ مارو، میں کہتا ہوں مارو مازن جی، دوسرے کہتے ہیں کہ جی حرام ہے، اب بتائیے۔ خیر یہ بحث پھر کہیں نکل جائے گی۔ تو عذر جو ہے جاہل کا قبول نہیں ہوگا۔ علم کی جستجو میں تو کوئی کمی بیشی جو ہے اس کا عذر قبول بھی ہو جائے گا، لیکن جاہل کا رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جاہل کا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا۔ علم اور ایمان، جناب مولا کائنات فرماتے ہیں کہ علم، ایمان اور علم دونوں جڑواں بھائی ہیں، سبحان اللہ، جو جدا نہیں ہو سکتے، ایک دوسرے کے ساتھ نتھی ہیں، جڑواں ہیں، دونوں جڑواں بھائی ہیں، علم اور ایمان۔ ان میں سے ایک چیز بھی اگر نہیں ہے، یعنی جس علم ہونے کے باوجود ایمان نہیں ہے، تو ایسے علم کا فائدہ کوئی نہیں، ٹگے ٹوکری علم۔ اور جہاں ایمان ہے لیکن علم نہیں ہے، شعور نہیں ہے، تو ایسے ایمان کا بھی فائدہ نہیں، کہیں بھی ڈگمگا جائے گا۔ اب بات سمجھیں آپ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علم ہر اچھائی کا سرچشمہ اور جہالت تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ پھر مولا کائنات فرماتے ہیں علم زندگی ہے، علم جو ہے اسلام کی بھی زندگی ہے اور دین کا ستون ہے۔ جس نے علم کو زندہ کیا وہ کبھی نہیں مر سکتا، اس شخص کو کبھی موت نہیں آتی جو علم کو زندہ کرتا ہے۔ علم حاصل کرو، وہ تمہیں زندگی عطا کرے گا۔ علم اطاعت خدا کا ذریعہ بھی ہے۔ جناب امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس علم ہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جاتی ہے، اسی سے صلہ رحمی کی جاتی ہے، اسی کے ذریعے حلال و حرام کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ علم عمل کا امام اور پیشوا ہے، عمل علم کا پیروکار ہے۔ یہ نیک بخت لوگوں کو عطا کیا جاتا ہے اور بدبخت لوگوں کو اس سے محروم رکھا جاتا ہے۔ 7 باتوں کی بنا پر علم مال سے بہتر ہے۔ علم انبیاء کی میراث ہے اور مال فرعونوں کی میراث ہے۔ علم صرف کرنے سے، خرچ کرنے سے گھٹتا نہیں، مال خرچ کرنے سے گھٹتا رہتا ہے۔ مال کو حفاظت کرنے والی کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ علم اپنے حامل کی خود حفاظت کرتا ہے۔ علم کفن میں داخل ہو کر انسان کا قبر میں ساتھ دیتا ہے، جبکہ مال پیچھے رہ جاتا ہے اور دوسرے اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ مال مومن اور کافر دونوں کو دیا جاتا ہے، جبکہ علم صرف مومن کو دیا جاتا ہے۔ لوگ اپنے دینی امور میں صاحب علم کے محتاج ہوتے ہیں، صاحب مال کے نہیں۔ علم انسان کو صراط عبور کرتے وقت طاقت بخشے گا، جبکہ مال اسے وہاں پر روک دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کا علم زیادہ ہے ان کی قدر و قیمت بھی زیادہ ہے، اور جن کا علم کم ہے ان کی قدر و قیمت بھی کم ہے۔ پھر فرمایا کہ علماء یعنی اہل علم انبیاء کے وارث ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زمین کے چراغ علماء ہیں، انبیاء کے خلفاء، اور میرے اور تمام انبیاء کے وارث بھی یہی ہیں۔ جناب مولا کائنات فرماتے ہیں مال کے خزانہ دار زندہ ہوتے ہوئے بھی مردہ ہوتے ہیں، اور علماء باقی زندہ ہیں، یعنی وہ دنیا سے جانے کے بعد بھی اپنے علم کے ذریعے معاشرے میں زندہ ہی پھرتے ہیں۔ آج آپ یہ دیکھ لیں کہ جتنی کتابیں ہیں ان کے اکثر مصنفین جو ہیں اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، لیکن اپنی کتابوں کی صورت
وہ جب جب یہ کتابیں نئے نئے ایڈیشن کے ساتھ چھپتی جائیں گی، جب جب کوئی قاری پڑھتا جائے گا، وہ زندہ ہی ہیں، وہ علمی زندگی میں زندہ ہیں۔ اچھا جی، جب تک زمانہ باقی ہے ان کی ذات آنکھ سے اوجھل ہو جاتی ہے، لیکن ان کی مثالیں دلوں میں موجود رہتی ہیں۔ جناب امیر فرماتے ہیں عالم زندہ ہوتا ہے خواہ مر جائے، لیکن جاہل مردہ ہوتا ہے خواہ زندہ ہو، یعنی عالم مر کے بھی زندہ تو جاہل زندہ رہ کے بھی مردہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان کہ عالم یعنی ایک عالم کی عابد پر، یعنی صرف جو عبادت کرتا ہے، بس علم کو پھیلاتا نہیں ہے، علم حاصل نہیں کرتا، جستجو نہیں کرتا، تحقیق نہیں کرتا، صرف عبادت گزار ہے، اس کو عابد کہتے ہیں۔ عالم کی عابد پر فضیلت ایسی ہے جیسی 14ویں رات کے چاند کی تمام ستاروں پر فضیلت ہوتی ہے۔ عالم کی موت سے اسلام میں ایسا رکھنا پڑ جاتا ہے جو رہتی دنیا تک پور نہیں ہوتا۔ پھر فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عالم کی موت ایسی مصیبت ہے جس کی تلافی ممکن ہی نہیں۔ ایک قبیلہ کی موت عالم کی موت سے زیادہ آسان ہے۔ عالم کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ حضرت علی کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مولا امیر یعنی جناب علی مرتضیٰ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، چونکہ انہیں اپنے علم کا دروازہ بھی قرار دیا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اچھا جی، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی کو اچھائی کی تعلیم دے دے اور جس کو تعلیم دی گئی ہے وہ اس پہ عمل کرے تو اس شخص کا اجر ہوگا، اس شخص کا بھی برابر اس میں اجر ہوگا جتنا عمل کرنے والے کا ہوگا، یعنی سکھانے والے کا بھی اتنا ہی ہوگا۔ پھر مولا کائنات فرماتے ہیں ہر چیز خرچ کرنے سے کم ہوتی سوائے علم کے، اس لیے بانٹو، سکھاؤ لوگوں کو علم، بتاؤ۔ یہاں پہ روک لیا جاتا ہے، یہاں پہ مطلب علم اول تو محدود رہ گیا۔ اب یہ علماء کی فضیلت میں جتنی یہاں پہ میں نے حدیث پڑھی ہے یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ حدیث علماء کے لیے ہیں، یہ عنوانات عالم کے لیے ہیں، اور ہر امامہ پوش عالم نہیں ہوتا۔ عالم وہ ہوتا ہے جو قرآن کی پیروی کرتا ہے، اپنے ظن کی پیروی نہیں کرتا۔ عالم وہ ہوتا ہے جسے خوشنودی خدا مطلوب ہوتی ہے، خوشنودی عوام مطلوب نہیں ہوتی۔ عالم وہ ہے جو بات کرتا ہے تو اللہ کے مزاج کو دیکھ کے، پبلک کے مجمع کے مزاج کو دیکھ کے نہیں۔ تو یہ ساری حدیث عالم کے لیے بالکل ہے، لیکن عالم کسے کہیں گے؟ یہ ہر امامہ پوش کو عالم نہیں کہیں گے آپ، نہ آپ کہہ سکتے ہیں، اور نہ ہی ہر امامہ پوش عالم ہوتا ہے۔ آئیے اب اس کی ضد میں جہل اور جہالت اور جاہل، اس عنوانات سے بھی کچھ سنتے جائیں۔ مولا کائنات فرماتے ہیں جہالت بدترین بیماری ہے، جہالت قدم کو پھسلاتی ہے، جہالت زندوں کو مار ڈالتی ہے، بدبختی کو دوام دیتی ہے، جہالت آخرت کو برباد کر دینے والی شے، جہالت ہر برائی کی جڑ، جہالت برائی کا کان۔ جناب مولا کائنات فرماتے ہیں جاہل نہ تو اپنی کوتاہی کو سمجھتا ہے، نہ ہی نصیحت کرنے والی بات کو قبول کرتا ہے۔ عالم وہ ہے جو اپنی قدر کو پہچانے، اور جاہل وہ ہے جو اپنے معاملات کو نہ جانے۔ عالم اپنے دل اور فکر کے ساتھ دیکھتا ہے، جاہل اپنی آنکھ اور ظاہری نگاہوں کے ساتھ دیکھتا ہے۔ جاہل اپنی زبان کا قیدی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء فرماتے ہیں جاہل وہ ہوتا ہے جو خدا کی نافرمانی کرے، خواہ دیکھنے میں کتنا ہی خوبصورت اور بڑی شان والا ہو۔ اب یہ آپ دیکھ لیں، خدا کی نافرمانی سے بچنے والا، نہ بچنے والا، یعنی جاہل وہ ہے جو خدا کی نافرمانی کرے، دیکھنے میں کتنا بھی خوبصورت ہو۔ اس یہ معیار ہے جہالت کو پہچاننے کا، اور اس کا عالم کو پہچاننے کا معیار اس کے اپوزٹ، کہ وہ خدا کی فرما برداری کرے گا چاہے پوری دنیا ویر پڑ جائے اس کے۔ جاہل وہ ہوتا ہے جو معرفت علم سے بے خبر ہونے کے باوجود خود کو عالم سمجھے اور صرف اپنی ہی رائے کو کافی سمجھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جاہل کی عادات میں سب سے پہلے یہ ہے کہ وہ بات سننے سے پہلے جواب دینا شروع کر دے گا، بات کو سمجھے گا نہیں بلکہ موضوعی جھگڑا بنا لے گا، اور علم نہ رکھنے کے باوجود فیصلہ کرتا ہے کہ جناب میں نے جو بات کہہ دی وہ بالکل صحیح کہہ دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں عقل مند ترین انسان نیکی کر کے بھی ڈرتا رہتا ہے، خائف رہتا ہے، جاہل ترین انسان برائی کر کے بھی مطمئن رہتا ہے۔ بہت بڑی جہالت یہ ہے کہ انسان اپنے معاملات اور جہالت سے ناواقف ہو۔ جناب امیر فرماتے ہیں تم اپنے جاہل دوست پر بھروسہ کرنے کے بجائے اپنے عقل مند دشمن پر زیادہ بھروسہ کیا کرو۔ جناب مولا کائنات ہی فرماتے ہیں کہ لوگ جس چیز کو نہیں جانتے اس کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں احمق کا مقابلہ اس سے روگردانی اور جواب نہ دے کر کرو، اس طرح لوگ تمہارے مددگار بن جائیں گے، کیونکہ جو شخص بیوقوف کو جواب دیتا ہے وہ گویا آگ میں مزید لکڑیاں ڈال رہا ہے۔ پھر جناب امیر فرماتے ہیں جو احمق کی برابری کرتا ہے وہ اپنے آپ کو گالیوں کے لیے پھر پیش کر دیتا ہے۔ اچھا جی، امام حسن سے پوچھا گیا کہ حماقت کیا ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا پست امور کی اتباع اور گمراہ لوگوں کی دوستی حماقت کہلاتی ہے۔ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے اس قول یعنی بیوقوفوں کو اپنا مال نہ دے بیٹھو کے بارے میں فرمایا تھا کہ ہر وہ شخص جو نشہ کرتا ہے وہ بیوقوف ہے۔
جناب امیر فرماتے ہیں کہ بردباری احمق کے منہ کا تسمہ ہوتی ہے، یعنی بردباری احمق کے منہ کا تسمہ ہے، یعنی بردباری کے ذریعے جو جاہل اور احمق ہے، بدتمیز بندہ ہے، اس کے منہ پہ جو تسمہ اس کو باندھ دو، گرا دے دو، اس کا منہ بند کر دو۔ تو یہ محترم ناظرین و سامعین کچھ آپ کی خدمت میں علم اور جہالت کے حوالے سے گفتگو پیش کی گئی۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو پڑھنے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خداوند کریم امام زمان جل اللہ تعالی فرج شریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے، نماز پنجگانہ قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔